بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دارالنور کے 21ویں بیچ کو آن لائن شروع کیا گیا اور اس آن لائن کے تمہید و تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ کل گزشتہ دارالنور کے نصاب، نظام اور مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت جوڑتے ہوئے جناب ضیاء اللہ شریف صاحب جو چیئرمین اور بانی ہیں، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ذمہ داران کا تعارف بھی آپ کے سامنے کرایا گیا، اور کام کرنے کے طریقے اور ضروریات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی سلسلے کا تمہید و تعارف کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے آج کا، اور دوسرے حصے میں بھی یہ آخری محاضرہ ہے۔ اس میں آج انشاءاللہ آپ کو آنے والی سلائیڈز میں ذمہ داریاں کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یعنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور کیسے ان تقاضوں پر کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے ان تقاضوں کے مطابق ہم اپنی تیاری کر کے آنے والی نسلوں تک صحیح طریقے سے دین کو ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخر کے 10 منٹ بچا کر کے کیمپس کو بھی آپ کو ایک نظر دکھایا جائے، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ جس ادارے میں آپ نے داخلہ لیا ہے اس کے کیمپس سے بھی آپ واقف ہوں، تاکہ آپ کا ذہن بنا رہے اور آپ دعا کرتے رہیں کہ جلد از جلد آف لائن جمع ہو، کیونکہ در و دیوار کسی ادارے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ساری رونقیں طلبہ سے ہوتی ہیں۔ جس مقام پر طالب علم ہوتا ہے وہی مدرسہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا گھر، آپ کا کمرہ آپ کا مدرسہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کو اور اپنے کمرے کو بھی اسی مدرسے کے تقاضے کے تحت دیکھیے، اور مزین ہو کر کے خذوا زینتکم عند کل مسجد کے تحت آپ جو ہیں بیٹھیے اور جو ہے استفادہ کیجیے۔ بیچ بیچ میں لوگ ایڈ ہوتے رہیں گے، ہم ایڈ کرتے جائیں گے، اور آپ حضرات اپنے نوٹس بناتے رہیے۔ ہم آغاز کریں گے قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں تمغہ امتیاز ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات، اور خاص طور پر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے لے کر کے آیت نمبر 110 کے درمیان پڑھیں، جس کا پروجیکٹ آپ کو آگے چل کے ہم کرائیں گے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے بات شروع کی گئی، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس پہ لا کے بات ختم کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ٹائٹل دیا ہے، یہ جو مقام دیا ہے، یہ کس وجہ سے دیا ہے اور کیوں دیا ہے؟ تو آپ کے سامنے جو اسکرین پر جو ٹائٹل دکھ رہا ہے، اور امید ہے کہ اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دا ٹائٹل آف خیر الامہ اینڈ دی رول آف مسلم یوتھ، کہ خیر الامت کا لقب اور مسلمان نوجوان کی ذمہ داریاں، کیا کردار ہوتا ہے، کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ کہہ دی، دا بیسٹ نیشن، سب سے بہترین، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، یو آر دا بیسٹ نیشن۔ اور بیسٹ کا ایوارڈ اور بیسٹ کا لقب جو ہے یوں ہی کسی کو نہیں دے دیا جاتا، خاندانوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، سیادت کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا۔ بیسٹ کا ایوارڈ اور بیسٹ کا لقب حاصل کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ جو ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان دیا اور ہمیں یہ تمغہ امتیاز دیا، یہ کراؤن شپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ نیشن، یو آر دا چوزن نیشن۔ کس وجہ سے؟ وائی، کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہو، یو آر دا پروسیڈ فار مینکائنڈ، پوری انسانیت کے لیے تم بھیجے گئے ہو، اور تم کو یہ جو بیسٹ نیشن کا، خیر امت کا جو لقب ملا ہے، یہ اپنے لیے نہیں ملا ہے، اپنے لیے کمانے کے لیے نہیں ملا ہے، اور جو ہے جیب بھرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ملا ہے، یہ نعرہ دینے کے لیے نہیں ملا ہے کہ لا موجود الا البطن والمعدہ، کہ سوائے پیٹ بھرنے اور جیب بھرنے کے کچھ بھی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، پروڈیوسڈ فار مینکائنڈ، ساری انسانیت کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ انسانیت کے لیے بھیجے کے لیے فار واٹ، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ بیسٹ نیشن کے لیے 3
کام تم کرتے ہو تو ڈیسٹینیشن ہو، اور 3 کام چھوڑ دو گے تو ڈیسٹینیشن نہیں ہو، خیر امت نہیں کہلاؤ گے. تأمرون بالمعروف، ٹو انجوائن واٹ از رائٹ، اچھے کام کرنے اور اچھے کام کی تلقین کرنے کے لیے. ٹو فاربڈ واٹ از رانگ، برے کام سے رکنے اور روکنے کے لیے. ٹو بلیو ان اللہ، اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کے لیے. یہ 3 کام کی بنیاد پر تم کو خیر امت کا لقب دیا گیا اور انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور کام تم کو بتا دیا گیا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ نہ کرنے کا انجام. اف ناٹ ڈن دیز ورکس، یہ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں اگر نہیں ادا کی گئیں اور ان ذمہ داریوں کو تم نے نہیں ادا کیا تو پھر کیا انجام ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 دیکھ لیجئے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اللہ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اینڈ اف یو ٹرن اوے ہی ول ریپلیس یو وتھ اندر پیپل اینڈ دے ول ناٹ بی دا لائک آف یو. تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر کرو گے تو تم اعلون رہو گے، اور نہیں کرو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ کون اس کے قابل ہے؟ ہو از ایلیجیبل. سورہ زمر کی آیت نمبر 9 دیکھیے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں. those who know equal to those who do not know, only they will remember who are people of understanding. جن کے پاس لب ہے، بھیجا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، تو وہی بات آتی ہے کہ بھیجا جن کے پاس ہے، لب ہے، الباب عقل والے ہیں، دانش والے ہیں. اور عقل و دانش والے جو ہیں وہ جاگتے ہیں، کام کرتے. تو قابل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا یعلمون، جو اہل علم ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ خیر امت کا کام نہیں کر سکتا ہے. اب علم کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے نصاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس میں ہم آپ کو اور دیگر ماہرین آپ کو یہ بتائیں گے کہ علم کی تقسیم کہاں سے ہو گئی، کہاں غلطی ہوئی ہے، اور علم کو ہمارے اپنے مدارس کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اور موجودہ ٹرمنالوجی میں کیا کہا جاتا ہے. کنڈر گارڈن کیا ہوتا ہے، مونٹیسری کیا ہوتا ہے، اور ثانویہ کیا ہوتا ہے، معہد کیا ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس میں ایک بات سامنے آئے گی کہ علم کیا ہے. وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اسی کے ذریعے سے علم ہے. جو دنیا کہہ رہی ہے جس کو علم، جو اور جس انداز سے پروڈیوس کر رہی ہے، جس انداز سے بتا رہی، وہ جہل محض ہے. علم جو ہے قوموں کو لڑانے کا نام نہیں. علم جو ہے وہ نیوکلیئر بام بنانے کا نام نہیں. علم حملہ کر کے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا نام نہیں. علم دواؤں کے نام سے ایکسپلائٹیشن کرنے کا نام نہیں. علم جو ہے ظلم کر کے، قیمتیں بڑھا کر کے، گھٹ گھٹ کر کے جلانے کا نام نہیں ہے. علم تو وہ ہے جو رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور اس کو جانے بغیر کوئی شخص خیر امت نہیں حاصل کر سکتا. تاج العروس اور محیط المحیط کی تفصیلات دیکھیں تو اس میں لغات کے مطابق علم یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو کما حقہ جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، اور محکم طور پر محسوس کرنا اور معلوم کرنا. اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعریفات ہمیں کہاں ملتی ہیں. اس کے جو ذرائع ہیں، اس کے جو ریسورسز آف سیکنگ نالجز ہیں، وہ سب سے بنیادی کیا ہیں، پرائمری کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی میں عقل اور صلاحیت کا استعمال، ایبلٹی اینڈ ریزن، عقل اور صلاحیت کا استعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور صلاحیت دے کر کے ہمیں دعوت دی ہے کہ غور کرو، فکر کرو. کبھی آسمان میں غور کرنے کے لیے کہا، کبھی زمین میں غور کرنے کے لیے کہا، کبھی انفس میں غور کرنے کے لیے کہا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یہ سب کیا ہیں؟ فقط نقطۂ ایما کی تفسیر ہے.
لیکن اس کے لیے ریزن اور صلاحیت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. نہیں کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فی انفس اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. اللہ نے یہ دل کی دھڑکنوں میں کیا خصوصیات رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس کی آمد و رفت میں کیا خصوصیات رکھی. اس کے لیے قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں جو علوم ہیں، چاہے وہ سائنس کے علوم ہو جائیں، چاہے وہ بایولوجی کے علوم ہو جائیں، چاہے فزکس کیمسٹری کے علوم ہو جائیں، یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے لیے مطلوب ہے. اور جب تک اسے حاصل نہیں کریں گے دور حاضر میں خیر امت کا کام ہم نہیں کر سکتے. مقصد کے اعتبار سے اب غور کیجئے. تو ابھی تک آپ کے سامنے ہم نے جو بات کہی وہ کیا بات تھی؟ ابھی چونکہ انٹریکشن کا موقع نہیں ہے تو ہم پوچھیں گے نہیں، لیکن امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ خیر امت کا لقب کن بنیادوں پر ملا. 3 شرطیں یاد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نہ کرنے کا انجام اللہ دوسروں کو لا لے گا. کون اس کو کر سکتا ہے؟ جو اہل علم ہے. علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے گا. پھر اس کی شاخیں. اب اگر مقصد ہمارا صحیح ہو گیا تو وہی علم صحیح معنوں میں کہلائے گا، علم کہلائے گا، اور جو انسان کو اپنے مالک اور خالق کے قریب کر دے، اللہ کی معرفت عطا کر دے، اس کی حقیقی بندگی تک اس کی رسائی پہنچا دے. اس کے برعکس ایسا علم جو بندے کو اپنے رب سے دور لے جائے وہ اللہ کے نزدیک علم نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم علوم کی تقسیم کریں گے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کی کلاسیں میں آتی رہیں گی، تو آپ دیکھیے عمرانیات، حیاتیات، بایولوجی، طبیعیات، فزکس، نفسیات، سائیکالوجی، کیمیا، کیمسٹری، سیاسیات، پولیٹکس، عمرانیات، سوشالوجی، معاشیات، اکنامکس، تاریخ، ہسٹری، تاریخ، قانون، لا، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب جو ہیں علوم میں شمار ہوں گے. کمپیوٹر سائنسز، ایک منٹ ہمارا، کمپیوٹر سائنسز، مینجمنٹ، تجارت، کامرس، ابلاغیات، ماس کمیونیکیشن بھی سب کے سب دینی علوم کے زمرے میں شمار ہوں گے. شرط کیا ہے؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہونا چاہیے. اب اس اعتبار سے ذرا سا آئیے ایک جھلک ہم پلٹتے ہیں. گولڈن ایج ورسز ڈارک ایج، کہ جو زمانہ تابناک کہا جاتا تھا اس سے تاریخ دور کا موازنہ. پرسوں ابھی آپ جناب میر محمد سعید صاحب کی کلاس میں آپ نے ایک جھلک دیکھی جس کو آگے اور بھی آپ کو دکھائیں گے، پڑھائیں گے، کہ جس زمانے کو یورپ ڈارک ایج کہا کرتا تھا وہ زمانہ یورپ کے لیے ڈارک ایج تھا. یورپ کے اندر دہشت و بربریت، وحشت، لیکن عالم اسلام کے لیے کیا تھا؟ کن بنیادوں پر تھا؟ ایک جھلک دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. یورپ ڈارک ایج کی ڈیفینیشن کیا کرتا ہے؟ پہلے اردو میں پڑھتے ہیں، پھر انگریزی میں آپ کے سامنے اسے پڑھ کے سناتے ہیں. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں ڈارک ایج، تاریخ دور ظلمات کے بارے میں وضاحت جو ملتی ہے کہ اہل یورپ رومن امپائر کی تنزلی کا مطلب 4-5ویں صدی عیسوی، اور اطالوی نشت ثانیہ اور دور جستجو کے عروج کے زمانے کے درمیان کے وقت کو دور تاریخ سے تعبیر کرتے ہیں. عمومی طور پر نصابی کتابوں میں یہ دور 500 عیسوی سے لے کر کے 15ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مندرج ہے. ڈارک ایج ریفرز ٹو دا پیریڈ آف دا ٹائم بٹوین اینڈ فال آف دا رومن امپائر اینڈ دا بگننگ آف دا اٹالین رینائزنس اینڈ دا ایج آف ڈسکوری. Many textbooks list the Dark Age as extending from 500 AD to 1500 AD. یعنی 5ویں صدی مسیحی سے لے کر کے 15ویں صدی مسیحی کے درمیان کا جو زمانہ تھا وہ ڈارک ایج یورپ کو کہا جاتا تھا. اب ذرا ذہن دہرائیے کہ آفتاب رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سن 571 میں تشریف لائے، اور سن 571 سے لے کر کے 15ویں صدی کے درمیان میں عالم اسلام کیسا، یورپ کیسا تھا؟ یورپ ایسا تھا، ڈارک ایج، لڑائیاں، ہنگامے، اوہام پرستی، قتل و غارت گری، اس طرح کا نظام اور ان کے ہاں تھا. اسی نظام کے تحت وہ جی رہے تھے. اس کی بڑی مثالیں ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آئیں گے. تو یورپ جو قرون وسطیٰ میں اس طرح سے جی رہا تھا، ایسا حال تھا یورپ کا، تو عالم اسلام یوں اس طرح سے تھا. ابھی اس کے بارے میں سائنس کی کلاسوں میں، یعنی میر محمد سعید صاحب کی کلاسوں میں اس کی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی. آج ہم ان کی ویڈیوز، حالانکہ لنک ہے میرے پاس، مگر ہم نہیں پیش کریں گے، سعید بھائی پیش کریں تو اس سے بہتر پیش کریں گے. آپ دیکھیں
کہ جس زمانے میں لوگ جو ہے پانی کی تلاش میں جاتے تھے، مسلمانوں نے اس طرح کے ٹربائن بنا کر کے گھروں میں پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ یہ ہے آسٹرولیب جس کو آپ کے سامنے وہ دکھا رہے تھے، 2-3 قسم کے آسٹرولیب انہوں نے اکٹھا کر رکھے۔ سرجری، یہ ہے مسجد قرطبہ جو انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سرجری کے آلات اور علوم مسلمانوں کی کا جو نظام تھا، اس نظام کی بنیاد پر اب دیکھا جائے یہ گولڈن ایج جو کہا گیا، وہ گولڈن ایج کیوں کہا گیا؟ اب اس پر غور کیجئے، اب ملائیے خیر امت، علم اور قابلیت اور مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قائدانہ خصوصیات تھی، نمبر 1 کیا تھا؟ ایمان و یقین، فیتھ اینڈ بلیف۔ ایمان و یقین ایسا مضبوط تھا کہ حضرت عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں لڑ رہے ہیں، جاسوسوں نے ایک ایرانی کو پکڑ کر کے جاسوس لے کر کے آئے کہ یہ شاہی مطبخ میں پہنچ چکا تھا اور یہ زہر ملانے جا رہا تھا کھانے میں، لہٰذا اسے پکڑ لیا گیا۔ حضرت نے اسے بلوایا، اسے کہا فوج سامنے جمع کرو، ان کی بھی فوجیں آ گئیں، سامنے اسے پیش کرو۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کہا وہ زہر لاؤ، اور جس زہر کی ایک چھوٹی سی مقدار انسان زبان پر رکھتے ہی سنکھی زہر مار دیتا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کہا موت ہے تو موت آئے گی، اور نہیں ہے تو زہر بھی نہیں مار سکے گا، اور وہ پورا کا پورا زہر کھا گئے، اور پوری لشکر نے دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہی ایمان و یقین والے تھے کہ یزدگرد کی فوج کو دوڑاتے ہوئے جب انہوں نے دریائے فرات میں گھوڑے ڈالے تو چلاتی ہوئی ان کی فوجیں بھاگ گئی کہ دیوانے آمدن، کہ دیوانے آ گئی، کہاں سے لوگ آ گئے؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایمان و یقین تھا۔ کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ سن کر کے جوش اور جذبے سے ہمارا سینہ لبریز ہو جاتا ہے، کاش وہی ایمان و یقین ہمیں حاصل ہو جائے تو اس ایمان و یقین کے سامنے آج کا نمرود وقت یا فرعون وقت یا حامان وقت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہمارے لیے۔ لیکن دوسری چیز کیا تھی؟ کتاب اللہ پر کی کتاب پر ایسا یقین تھا کہ اس میں گھس جاتے تھے وہ، اور 8-8 سال 10-10 سال اس کے اندر غور و فکر کرتے تھے، اور اس کتاب اللہ کی روشنی میں لوگوں کے کام آنے کا فریضہ، اور ایسا فریضہ ان کے پاس تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے کہ اپنا نقصان چاہے جیسے بھی ہو جائے دوسروں کے کام آتے تھے۔ پھر بیہیویئر اینڈ ایجوکیشن، تعلیم اور اخلاق کا معاملہ کیسا تھا، یہ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اکنامیکل جسٹس، معاشی عدل تھا، کمانے کی خوب اجازت تھی، لیکن اس کے دائرے کار تھے، زبان دے دیا تو بس وعدے کی بنیاد پر جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اور ایسا کہ مرتے مر جاتے تھے مگر پڑوسی کا خیال رکھتے تھے، اپنے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ اور کنسلٹنگ سسٹم، مشاورتی نظام ایسا تھا کہ شورا بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے، وہ مشاورت کے تحت زندگی گزارتے تھے اور مشورہ کر کے اپنے معاملات کو حل کر لیا کرتے تھے۔ اس کی بھی الگ الگ تفصیلات ہیں، غور کریں گے تو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، اور کتابوں کے حوالے آپ کے دیے جائیں گے۔ جو مسلمان اس کے اوپر ہے وہی خیر امت کا کام کر سکتا ہے، اور انہی بنیاد پر پورا عالم اسلام مرتب ہوا تھا۔ اس وقت ہم چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو 5ویں صدی مسیحی سے لے کر کے دور حاضر تک کی تاریخ بیان کر سکتے ہیں۔ جو طلبہ قدیم ہیں ان سے پوچھئے کہ 4000 سال کی تاریخ 2-3 گھنٹے میں بیان کی جاتی ہے، لیکن آن لائن میں نہیں ہو سکے گا، یہ اس کو چھوڑے رکھیں گے ہم آف لائن کے لیے۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ یہ خصوصیات تھی، اب ان خصوصیات کی بنیاد پر ترقی ہوئی تھی۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے کہ ابھی تو یورپ کچھ دنوں پہلے ابھی یورپ ایسے جی رہا تھا، 14ویں-15ویں صدی تک ایسے جی رہا تھا، ڈارک ایج میں جی رہا تھا۔ لیکن کیا ہو گیا کہ یورپ اچانک یہاں پہنچ گیا۔ یورپ آج نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیکھیے، ایٹم سے ریلیٹڈ، یعنی لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، یعنی ذرے کے دل کو چیر رہا ہے یورپ۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر یورپ جو ہے روبوٹ پہ روبوٹ بناتا چلا جا رہا ہے، اسکیننگ کی بہترین سے مشینیں بناتا جا رہا ہے، 2D سے 3D، 3D سے 4D ایکس رے نکال رہا ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی،
سیاروں پر پہنچنے کی ٹیکنالوجی وہ کر رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں اس وقت ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر دیکھیے ہزاروں مل جائیں گے. ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ دشمنوں کی سازشیں، دشمنوں کی چالیں. کیا ہمارے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایک مسلمان ظلم و تشدد کرے گا؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان چوری کرے گا؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹی گواہیاں دے گا، کھیت زمین کے معاملات میں غبن کرے گا؟ دیہاتوں میں دیکھ لیجئے، آپ میں سے اکثر لوگ گاؤں دیہات کے ہوں گے، دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے نالی ہے تو نالی پر بڑھ کر کے گھر بنانے کا جذبہ، اپنی زمین 1 انچ چھوڑتا نہیں ہے مسلمان، اور آگے بڑھ کر کے سوائے دروازہ اور نالی کے مسلمان کے پاس کچھ بچا نہیں، اس پر بھی قبضہ اور اس پر لڑائیاں. اور جس عمر میں ایک مسلمان کو اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا تھا، آج غربت کا عالم کیا ہے. جو دنیا کو بانٹا کرتے تھے، جو دنیا کو دیتے تھے کہ زکوٰۃ لے کے نکل جائیں تو لوگ لینے والا نہ ملے، آج ریزرویشن فار مسلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب تھا پہلے؟ تبدیلی کہاں سے آئی؟ کیوں کر تبدیلی آئی ہے؟ اگر دشمن 60% اس کے اندر شامل ہے تو 40% ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ ذمہ داری کیسے ہوئی؟ جن کے پیروں سے زمزم جاری ہوا تھا، وہ زمزم نام کے آئس کریم بیچ کر کے اپنی روزی روٹی پال رہے ہیں. راشن بانٹے جاتے ہیں. یہ سب ریئل فوٹوز ہیں، ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ سے لے کے لگایا ہم نے، یہ حقیقی تصاویر ہیں. اور یہ محلے میں سارے کے سارے گھر مسلمانوں کے، کوئی ایک گھر غیر مسلم کا نہیں. الطہور شطر الایمان جس کی پہچان تھی، وہ اس کے محلے دیکھیں. حکومت تو ہمیشہ ظالم ہے، ظالموں سے کیا امیدیں کر سکتے، لیکن ہمارے آقا نے شرارت اور کی نیت سے آنے والے ایک یہودی کی غلاظت کو صاف کر دیا. ہم اپنے دروازے کی غلاظت نہیں صاف کر پاتے. کیوں ایسا ہو گیا؟ مسلمانوں کا دور تنزل کیسے پیش آیا؟ کیا وجوہات تھی؟ اور دور تنزل کے بھی اسباب حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. نمبر 1، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری. ہر سطح پہ نعمتوں کی ناقدری ہم سے ہوتی رہتی. پھر دین اور دعوت دین سے دوری. دین کو سمجھ لیا گیا کہ علماء کا سرمایہ ہے، اور دعوت دین تبلیغی جماعت کا کام ہے. باقی اور لوگ کہاں گئے؟ لٹریچر لکھنا یہ بھی ایک تقاضا ہے، نیٹ پر کام کرنا یہ بھی ایک تقاضا ہے. لیکن کیا عوام الناس، ہر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا تھا، اس کی ذمہ داری سے سوال کیا جائے گا؟ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے، عام انسان دعوت سے کہاں جڑا ہوا ہے؟ ہر عیسائی نے اپنا ایک مشن بنا لیا، اس لیے وہ مشنری کہلاتا ہے. لیکن ہر مسلمان اپنے آپ کو داعی نہیں تصور کرتا. پھر اسی طرح سے حصول تعلیم کو دینی فریضے سے ہٹا کر صرف دولت کمانے کا ذریعہ ہم نے سمجھ لیا. آپسی نا اتفاقی اور عالم اسلام کا عام ذہنی اور علمی انحطاط. آپ حضرات سے یہی توقع ہے کہ آپ حضرات کے اندر علمی اور ذہنی انحطاط نہیں ہوگا کہ ارے چلو دیکھ لیا جائے گا، ارے نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ جو ہیں بددل ہو کر کے نکل گئے. آج ایک صاحب نکل گئے، کیا وجہ ہے؟ بتا کے نکلنا. یہ اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دشواری ہو رہی ہے، مجھے نہیں ہو پا رہا ہے، یا میرا نیٹ ورک پریشانی ہے. ہو سکتا ہے وہ دشواری دور کر دی جائے. اگر آپ کی ایسی جینوئن دشواری ہے تو آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور آپ شامل ہوئے ہیں، تو آپ کو بھاگنا ہے تو آپ کو بتا کر کے بھاگنا چاہیے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وعدہ کرے. وعدہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ صرف پیپر پر لکھ دیا جائے تو وہی وعدہ ہے. ہم نے کہہ دیا آپ سے کہ آپ کو ہم کو پڑھانا ہے تو وعدہ ہے. آپ نے کہہ دیا مجھے پڑھنا ہے تو وعدہ ہے. ابھی کیا تھے اور کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. عاقب صاحب انشاءاللہ آخر میں آپ سے سوال کا جواب دیں گے، پہلے یہ بات پوری ہو جائے. اس وقت عالم اسلام اور مغرب کا موازنہ کریں. حضرت مولانا نے جیسا لکھا ہے اسی کو ایک جملے میں ہم نے یہاں پیش کیا ہے، اور اکبر الہ آبادی کا بھی شعر یہاں پیش کیا کہ مغرب اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے، اور عالم اسلام اپنی سست رفتاری کے باوجود بھی سو رہا ہے خواب غفلت میں. کچھوا اور خرگوش کی دوڑ مشہور ہے، لیکن آج مغرب جو ہے وہ خرگوش ہے، اچھلتا کودتا بھاگا چلا جا رہا ہے، اور ہم کچھوے کی طرح سے ہیں، سست بھی ہیں، سو بھی رہے. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. عقل ہے محمد لب تماشائے بام ابھی.
بے علم بھی ہم لوگ ہیں، غفلت بھی ہے طاری، افسوس کہ اندھے بھی ہیں سو بھی رہے۔ اب اس وقت نئے تقاضے کیا ہیں؟ ان نئے تقاضوں کے تحت نئی قیادت تیار نہیں کی گئی تو جس طرح سے یورپ نے چرچ اور کلیسا کا حال کیا تھا، اسی طرح سے عام مسلمان علماء کا حال کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں۔ ان کی غلطیاں تو ہیں ہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر غور کریں۔ نئے تقاضوں میں سب سے اہم چیز کیا آ رہی ہے؟ نئی تعلیمی پالیسی، نئی تعلیمی نیو ایجوکیشنل پالیسی، جس کا نام آپ بار بار سن رہے ہوں گے، جو انشاءاللہ کلاسوں میں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد سے کیا ہوگا؟ 2027-28 تک اگر اس کے بارے میں محنت نہیں کی گئی تو نتیجتاً کسی کو کہیں زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عالم ہندوستان کے بڑی تعداد جو کالج اور رسمی اداروں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اس میں سے ایک بڑا طبقہ مرتد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکا ہے، یہاں تک کہ روبوٹک ٹیچر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اگر روبوٹک ٹیچر جو 2-3 سالوں کے اندر بڑے سستے ہو جائیں گے تو کسی کالج اور اسکول کے اندر قرآن پڑھانا ہو، حدیث پڑھانا ہو، فقہ پڑھانا ہو، اسلامک ایتھکس پڑھانا ہو، بہترین قراتیں پڑھانا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک روبوٹ کے اندر سب فیڈ کیا جا سکتا ہے۔ بنگلور میں ایک ادارے کے اندر ایک روبوٹ ٹیچر کا ایکسپیریمنٹ کامیاب تجربہ ہو چکا ہے، اور اب ادارے کھلیں گے وہ روبوٹ ٹیچر جو ہے پڑھانے کے لیے اپائنٹ ہو جائے گا۔ تو اگر دینیات کے لیے بھی روبوٹ بننے لگے تو کیا مسائل پیش آئیں گے؟ ہماری اور آپ کی کیا ضرورت رہے گی، کیا ضرورتیں؟ اسی طرح سے جلدی ہی 5G نیٹ ورک لانچ ہوگا، اور جو ورچوئل ریالٹی آئے گی، ورچوئل ریالٹی کیا ہے یہ ٹیکنالوجی کی کلاس میں تفصیلی طور پر آپ کو دکھایا اور بتایا جائے گا۔ یہ چیزیں ہوں گی، اور ایمان اور مادیت کی کشمکش جو شروع ہوئی ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اور اس ایمان اور مادیت کی کشمکش میں جب ظلم کا بازار گرم ہوگا تو پھر سترون مسخن و خسفن والی حدیث پیشن گوئی پوری ہوگی۔ یہ مسخن اور خسفن والے معاملات پیش آئیں گے، کبھی وائرس بائیو ویپن کے طور پر پیش آئیں گے، کبھی ظلمن جو معاملات زلزلے اور تباہیوں کے تحت پیش آئیں گے۔ انسانیت سسکنے لگے گی۔ ان سسکتی ہوئی انسانیت کے واسطے ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام ایسا ہوگا اپنے آپ کو تیار کرنا، اور خاموش رہ کر کے 2-4 مکتبوں میں پڑھا کر کے 2-4 رکعت کی امامت کر کے ہم جو تیار نہیں ہو سکیں گے۔ انسانیت کے درد کا درما کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، اور ہر وہ علم اپنے اندر لانا پڑے گا جو علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ سائنس کے تھرو ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے تھرو ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے جڑنا پڑے گا۔ اپنی اصلاح آپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو کسی مشکل سے مشکل حالت میں بھی آپ کلاس کر لیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو بس جب دل کیا تو ٹوٹ پڑے، جب نہیں دل کیا تو بھاگ پڑے، وہی حالت پیش آئے گی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر پڑھی جائے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے، ہدایت پانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اطمینان سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ یہ فریضے کے بعد ہی تم کو ہدایت کا پروانہ ملے گا، اور اللہ کی طرف سب کو پلٹ کر کے جانا ہے، اور وہ خبر کر دے گا جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس کو اس طور سے سمجھیں ہم کہ کمیاں غلطیاں ہمارے اندر نظر آ رہی ہیں، منکر ہمارے اندر نظر آ رہا ہے، تو کم از کم ہمارے اوپر اس وقت اضعف ایمان کے دور میں بھی یہ طاقت ہے کہ اپنے منکر کو ہم اپنے ہاتھوں سے دور کر دیں، اپنے منکر کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر، اپنے اطراف، قوا انفسکم واہلیکم نارا، زبان سے تو ان کی اصلاح کر سکتے، اور جہاں پہنچ نہیں سکتے، جہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، کم از کم اس سے اپنے آپ کو دور تو کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے، اور پھر
जो सूरह इब्राहिम की आयत है उसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। 10 मिनट हम लोग इंट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम कैंपस की एक सैर कराते हुए आज के ओरिएंटेशन को आपके सामने हम पूरा करेंगे। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लियुबय्यिना सिर्फ बयान नहीं है, वाज़ेह कर करके, जैसे अपनी ज़बान में कहते हैं ना, हिंदी की चिंदी करके बताना। और हमने किसी भी कौम में रसूल नहीं भेजा लेकिन उस कौम की ज़बान में, आज कौम की ज़बान क्या है, वो ब्रीविटी इन थॉट्स है, मुख्तसर हो, मुअस्सिर हो। कौम की ज़बान क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके बेडरूम तक पहुंच करके उनकी इस्लाह करने का है। कौम की ज़बान क्या है, कौम की ज़बान आदात और अखलाक और किरदार और जो है मुआसलात है। इस कौम की ज़बान के बग़ैर अगर हमने ये समझा कि लियुबय्यिना लहुम कर सकेंगे तो हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। जैसा कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है, मन जहल बि अहले ज़मानिही फहुव जाहिलुन, कि जो अहले ज़माना से नावाकिफ़ हो, तकाज़ों से नावाकिफ़ हो, वो जाहिल महज़ है। अब इसके बारे में कुछ मशवरे हैं जो इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए भी 1 घंटा चाहिए और फ़िक्री किताबों का तारुफ भी कराने के लिए कुछ वक्त चाहिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हालात बदल सकते हैं। वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी और अल्लाह तबारक व तआला फिर से खैर उम्मत के लिए ला लेंगे। और हम नहीं करेंगे तो ये न समझे कि कोई नहीं करेगा, अल्लाह कहीं और से भी ला लेंगे और वो हमारी तरह और आपकी तरह से नहीं होंगे। बस सिवाय इसके ये कि अल्लाह के बन जाएं और खैर उम्मत की राह पे चल जाएं, क्योंकि खैर उम्मत की राह से निकलेंगे तो गुलाम के गुलाम रहेंगे। और गिरे हुए को लोग ठोकर ही मारा करते हैं, गिरे हुए को सर पे कोई बिठाता नहीं है। लिहाजा में सर पर अल्लाह ने बिठाया है तो सर पे ही रहें, और सर पर रहने के लिए हमें अपने अंदर सलाहियतें और क़ुव्वतें पैदा करनी पड़ेंगी। इसी मकसद के तहत दारुल उमूर ख़ास तौर पर कायम किया गया। इसी मकसद के तहत आपको साइंस की क्लासें, अफकार की क्लासें, टेक्नोलॉजी की क्लासें और जो है दीगर उलूम की क्लासें आपको कराई जाएंगी। और आप दुआ करते रहें कि जल्द अज जल्द जो है हालात साजगार हो जाएं, आप हमें 2-3 महीने के लिए मिल जाएं। इंशाअल्लाह आप हमें 2-3 महीने के लिए मिल जाएं तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल व करम से बहुत तब्दीलियाँ आ जाएंगी। जब तक ये नहीं मिलता है आप हिम्मत और हौसला के साथ देते रहिए। आपका 1 कदम का हिम्मत और हौसला हम सबको 10 कदम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएगा। और आपके लिए हम लोग हाजिर हैं इंशाअल्लाह। ओरिएंटेशन ख़त्म होने के बाद से जो उसूली बातें हैं वो उसूली बातें कर ली जाएंगी। आपको अगर ताज्जुब होता है तो आप ये बात जान लें कि हमेशा ऐसा रहता है कि अरे ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं लिया, कुछ भी नहीं मांगा। बात दरअसल ये है कि शुरू के 2-3 दिन तक कम से कम पहले हम बता तो दें कि हम देना क्या चाहते हैं, उसके बाद से फिर हम उसूली बातें करें और उसूल के ऊपर आएँ। और फिर जब हर जगह कमज़ोरी ही कमज़ोरी हो तो कहीं कहीं बसा औकात सख्त उसूल नहीं चला करते हैं। अगर थोड़ी सी बेउसूली और लचक से किसी की इस्लाह हो जाए, किसी की ज़िंदगी बन जाए तो हमारा क्या जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फजल के मामले करते हैं। अब हम इस स्क्रीन को रोकते हैं। जावेद साहब कुछ कहना चाहते थे, आकिब रऊफ़ साहब कुछ कहना चाहते थे। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हम अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आप उस बात को पेश कीजिए। उसके बाद से फिर हम लोग जो हैं कैंपस की तरफ चलेंगे, क्योंकि फिर से बादल गहरा रहे हैं और जो है नारियल के पत्तों की जुल्फ़ें लहरा रही हैं। कब जो है वो क्या है वो नुज़ूल अमतार हो जाए और जो है वो फिर मसला पैदा हो जाए। तो चलिए आकिब रऊफ़ साहब आप जो पूछना चाहते थे पूछिए। इसके अलावा भी जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं एक एक करके पूछिए। जी जनाब। नारियल के पत्तों की